بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ محترم بھائیو اور دوستو اور ماؤں بہنوں، تو یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ کے محل میں پلنے لگے اور کافی عرصہ گزر گیا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جب ان کو بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال کی تھی اور ایک روایت کے مطابق 9 سال کی تھی۔ اب تقریباً 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، ان کو نبوت بھی مل گئی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلی والی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ جب یوسف اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکومت سے بھی نوازا اور بھلے اور علم سے بھی نوازا۔ تو یہاں پھر کئی عرصہ گزر گئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کئی عرصے تک کے اس گھر میں عزیز مصر کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن و جمال بے انتہا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف کو شب معراج میں دیکھا تو پوری دنیا کا حسن ایک طرف اور یوسف کا حسن ایک طرف تھا، یعنی اتنے انتہائی خوبصورت تھے۔ اسی خوبصورتی پر عزیز مصر یعنی مصر کے اس وقت کے جو وزیر تھے اور منسٹر تھے اور بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، وہاں کے منسٹر تھے، یوں کہہ دو کہ چیف منسٹر ایک عہدہ تھا، تو وہاں کے منسٹر تھے، تو اس کی بیوی کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے برائی آئی، تو اللہ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ یوسف جس عورت کے گھر میں تھے، عجیب انداز بیان ہے، سننا غور سے۔ اللہ رب العزت فرماتے یوسف جس عورت کے گھر میں تھے وہ اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اس کو پھسلانے لگی۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زلیخا کا نام نہیں لیا، زلیخا کا اصل نام راعیل تھا، یعنی عزیز مصر کی بیوی کا نام، مصر کے بادشاہ کا نام کی بیوی کا نام راعیل تھا، تو اللہ چاہتے تو نام لے دیتے وراودته راعیل، یا جو راعیل کا لقب ہے زلیخا تو وہ لے دیتے وراودته زلیخا، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے التی هو فی بیتها کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں مفسرین لکھتے ہیں اصل میں اللہ رب العزت ہم کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں ایک عورت کا تذکرہ برائی سے ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ واقعہ بیان کرنا ہے لوگوں کی عبرت کے لیے، لیکن وہ ایک تذکرہ برائی سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سبق دلانا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کا برائی کا تذکرہ کرنا بھی ہو کسی مجبوری کے تحت، یہ یاد رکھنا، کسی مجبوری کے تحت اگر کسی کی برائی کا کوئی تذکرہ کرنا بھی ہو تو اس کا نام مت لینا، اس لیے کہ اگر نام لوں گے تو صریح غیبت ہو جائے گی۔ یہ غیبت اتنی سخت چیز ہے، حالانکہ یہاں اجازت تھی، یہاں بالکل اجازت تھی، اس لیے کہ غیبت یہ اس وقت ہوتی ہے جب، یعنی یہ یہاں بالکل اجازت، یہاں یہ کوئی غیبت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ ہم کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی انسان تمہارے معاشرے میں کوئی برا کر لے اور تمہیں
اس برائی کا تذکرہ کرنا بھی ہو کسی کے سامنے عبرت کے لیے کہ دیکھو اس نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، کبھی کچھ کرنا بھی ہو تو نام کبھی مت لینا، نام مت لینا، ہاں بلکہ ایک کنایتاً بس اتنا کہہ دینا کہ کام بھی ہو جائے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ آج ہمارے معاشرے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج صرف یعنی عام طور پر اللہ ماشاء اللہ عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں غیبت کا ماحول ہے۔ جہاں مجلس لگتی ہے ہمیں لوگوں کی برائیاں کرنا اس میں مزہ آتا ہے، یعنی وہ مجلس بھی حلاوت ہی نہیں آتی ہے جب تک ہم لوگوں کی برائی نہ کریں۔ حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بڑا جرم ہے، اور آج ہم آسانی کے ساتھ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ فرماتے ہیں نا، اگر کبھی روکا بھی جائے کہ ارے فلاں غیبت مت کرو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اظہار حقیقت ہے، حقیقت میں آدمی کر رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں نا کہ بھائی حقیقت ہے تو ہی تو غیبت ہے، اگر حقیقت نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ بہت اس سے بچنے کی ضرورت ہے، خصوصاً رمضان کے مہینے میں۔ آج ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، دن بھر نیکی کا اکاؤنٹ چالو رہتا ہے، اور 1-1.5 گھنٹہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، پھر ہماری مجلس لگتی ہے گھر میں، پھر باتیں ہوتی ہے اور غیبتیں ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ دن میں کمایا تھا وہ مغتاب کے پاس چلا گیا، جس کی غیبت کی تھی اس کو چلا گیا، اور تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہ رہا۔ اس لیے اس کا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کسی کا تذکرہ کرو ہی نہیں، کسی کا اچھائی کا تذکرہ بھی مت کرو، اس لیے اگر کسی کے اچھائی کا تذکرہ کرو گے تو ہو سکتا ہے اگر تم نے ایک آدمی کے اچھائی کا تذکرہ کیا تو سامنے والا اس کی برائی کا تذکرہ کرے۔ آپ نے کہا کہ یار فلاں آدمی کتنا اچھا ہوا، یہ کرتا ہے، تو اس سامنے والے نے کہا نہیں میں نے تو اس کے بارے میں یہ سنا، ہوگی غیبت۔ اس لیے یعنی غیبت انتہائی بری چیز ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتنے اچھے انداز میں اللہ رب العزت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، جس عورت کے گھر میں یوسف تھے وہ اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اس کو پھسلانے لگی۔ ایک بات یہ، دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ بیان کرنے سے مقصود یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کوئی باہر کے آدمی نہیں تھے کہ باہر کے آدمی ہو تو ان کے لیے زنا کرنا اور برا کام کرنا مشکل ہو، بلکہ کئی سالوں تک کے اس گھر میں رہتے تھے، تو یوسف کے لیے برائی کا موقع بہت آسان تھا کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور ان کے لیے پکڑنے کے اسباب بھی نہیں تھے، اس گھر میں رہتے تھے۔ لیکن اس کے اور وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بھی بند کر لی، تو دروازے بند، گھر کا ایک فرد، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، سامنے سے کہہ رہی ہے آؤ، اور بہت پیار کے انداز میں کہہ رہی ہے ہائی تلک، بس آ ہی جاؤ، بس آ ہی جاؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، لیکن اس کے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک نقطہ اس میں بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے فی بیتہا، بیت کی نسبت یعنی گھر کی نسبت عورت کی طرف کی ہے، حالانکہ گھر تو عزیز مصر کا تھا، مصر کے بادشاہ کا تھا، لیکن یہاں نسبت کی ہے عورت کی طرف۔ یعنی اس میں ایک نقطہ یہ ہے، اس میں اشارہ یہ کرنا ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف ایک گھر میں جب آتی ہے تو اپنے گھر کی خادمہ نہیں رہتی، وہ خادمہ نہیں رہتی، وہ گھر کی پرائی نہیں رہتی، بلکہ گھر اس کا بھی ہوتا ہے، وہ گھر کی ایک مالکن اور ایک گھر کی انچارج ہو کر آتی ہے۔ اسے اپنائیت کا احساس دلانا ہر مرد کی ذمہ ہے۔ عورت جب اپنے مائکے چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے گھر آتی ہے تو پھر اپنائیت کا احساس دلانا، اتنا احساس دلانا کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر کہنے لگے۔ تو یہ ہوا فی بیتہا، کہ یہ عورت ہی کا گھر تھا، ان نفسہ وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اللہ اکبر۔ یہاں ایک طرف سے زور سے دعوت دی جا رہی ہے یعنی حرام کاری کی، ایک طرف ابن اسحاق جیسے اور سدی جیسے مفسرین کہتے ہیں
زلیخا نے یہ بھی کہا کہ یوسف آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ موت کے بعد یہ سب میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے. پھر کہا کہ یوسف تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. تو یہ جواب دیا کہ بھائی موت کے بعد یہ پانی ہو کر چہرے پر بہہ جائیں گے. پھر کہا کہ یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. تو کہا کہ ارے یہ مرنے کے بعد یہ سب مٹی کی غذا ہے. تو یہاں زلیخا برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے اور یہاں یوسف علیہ السلام سب چیز کی نفی کر رہے ہیں. یہ ایک پیغمبر کی صفت ہوتی ہے, یہ ایک اللہ کے ولی کی صفت ہوتی ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک طرف زور سے دعوت دی جا رہی تھی, بلکہ یہ کوئی معمولی عورت بھی نہیں تھی. ایک طرف یوسف کا حسن و جمال, خوبصورتی, دروازے بند اور گھر کا ایک فرد, اور دوسری طرف زلیخا جیسی خاتون, وہ بھی بڑی خوبصورت تھی, بلکہ اس ملک کی فرسٹ لیڈی تھی. جیسا کوئی ملک جیسے پریزیڈنٹ کے, جیسے کوئی ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے, جیسے ملک کا کوئی بڑا ہوتا ہے, اس کی بیوی کو کہتے ہیں نا فرسٹ لیڈی. تو کہا کہ یہ فرسٹ لیڈی تھی ملک کی. وہ اپنے عقل میں, اپنی فراست میں, اپنی خوبصورتی میں, اپنی نظافت میں, اپنی جمال میں وہ بھی اپنی یکتا زماں تھی. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ, فرمایا میں اللہ سے پناہ لیتا ہوں. یہ بنیادی بات ہے. اللہ کی پناہ, آج ہم اس کا اندازہ نہیں کہ اللہ کی پناہ لینا یہ کتنی بڑی چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. یعنی مصیبتوں سے, خالی گناہوں سے, یہاں یوسف علیہ السلام چونکہ گناہ بھی مصیبت ہے, تو گناہوں سے بچنے کے لیے, مصیبتوں سے بچنے کے لیے, فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتے رہنا روزانہ, یہ انتہائی ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھتے رہیں, کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے کلمات کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ, جو انسان صبح شام یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے گا, اللہ اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ کریں گے. اور معوذتین کرنے کی تو تاکید ہے ہی, پڑھنے کی تاکید ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی پناہ, جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام نے تدبیر پر بھروسہ نہیں کیا. اب یہاں سمجھیے بات کو, انسان پر کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا چاہیے. یہاں یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ, کہ اللہ کی پناہ, قال معاذ اللہ. پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ اللہ کی پناہ کہنے کے بعد اور اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد پھر بھی, اچھا اس کے بعد پھر زلیخا کو سمجھایا, انہ ربی احسن مثوائے, وہ میرا آقا ہے, اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً احسان فراموشی کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے. یعنی پہلے زلیخا کو سمجھایا, پہلے اللہ کی پناہ لی, اللہ سے مانگا, اللہ کی مدد لی. اس کے بعد زلیخا کو سمجھایا کہ دیکھیے کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ میں کوئی بدکاری کر لی تو یہ میرے آقا یعنی عزیز مصر, اور جس نے مجھے اس محل میں, جس نے مجھے بازار سے خرید کر مجھے اچھی طرح پالا, جس نے میرے بارے میں تمہیں کہا اکرمی مثواہ, کہ اسے اچھی طرح رکھنا, اس کو عزت کی طرح رکھنا. تو جس آقا نے مجھ کو اتنی اچھی طرح پالا ہے, اتنی اچھی طرح رکھا ہے, عزت و احترام کے ساتھ میں اس محل میں رکھا ہے, میں اسی کے ساتھ خیانت کروں, اسی کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اس کو سمجھایا. جب دیکھا کہ نہیں سمجھ رہی ہے, اب بات ماننے کو تیار نہیں ہے, تو اس وقت پھر اس کے بعد دروازے کی طرف دوڑے. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو مصیبتوں سے اگر بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, مصیبتوں سے بچنا ہے, کچھ بھی اللہ کی, تو 2 چیز کرنی ہے. ایک تو اللہ کی پناہ مانگنا,
یا اللہ سے دعا مانگنا، نمبر 2 پر اسباب اختیار کرنا، اس سے بچنے کے اسباب۔ آج امت کا ایک طبقہ ہے، اگر دیکھا جائے نا، آج ہمارے اندر کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ دین کے بارے میں ہم صرف دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں، اسباب اختیار نہیں کرتے دین کے بارے میں۔ بھائی جنت میں جانا ہے، وہ جنت کی دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے مانگے۔ ہاں دوزخ سے بچنا ہے، دوزخ کی دعا مانگ رہے ہیں، مانگے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، اس کو ٹالنا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، مانگے۔ روزی میں برکت، استغفار کر رہے ہیں، کرے۔ لیکن جو اسباب ہیں دین میں، جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ تو دین کے بارے میں ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم صرف دعا پر اکتفا کرتے، اسباب اختیار نہیں کرتے۔ اور دنیا کے بارے میں ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ دنیا کے بارے میں اسباب پر پڑے ہوئے، لیکن دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ جہاں دنیا کی کوئی کام ہوتا ہے، کوئی امور پیش آتا ہے، ہمارا ذہن پہلے اسباب کی طرف جاتا ہے۔ بھائی بچہ بیمار ہو گیا، فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ سے مانگے۔ ارے کون کہتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے 2 رکعت پڑھنا ہی شرط ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ہاں پڑھ لے، موقع ہو، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تو دل ہی میں دعا مانگ لے اللہ سے، اللہ کی طرف دل ہی میں رجوع کر لے، صدقہ دے دے۔ تو یہ سب چیزیں ضروری ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی گناہ کا موقع سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے مانگنا، پھر اسباب اختیار کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس سے سبق ملتا ہے، انہ رب احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے تو یوسف سے برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور یوسف نے اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی تو اس کو بھی اس طرح کا خیال پیدا ہو جاتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ اس عورت نے یوسف سے برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں یہاں یوسف علیہ السلام کی طرف جو ارادے کی نسبت منقول ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا وہ ارادہ نہیں تھا جو زلیخا کا ارادہ تھا۔ زلیخا کا تو پختہ ارادہ تھا، اسی وجہ سے اللہ نے تاکید کے ساتھ میں کہا لقد ہمت بھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہ ان کا ارادہ نہیں ہوا، صرف خیال آیا ہوا، صرف ہم بہا۔ اسی لیے اللہ نے تاکید کے بغیر اس کو بیان کر دیا کہ یوسف کے دل میں صرف یہ خیال گزرا برائی کا، صرف خیال یعنی ایک جیسا خیال گزرتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر کہ گرمی کے روزے ہیں، اب پانی دیکھ کر غیر اختیاری طور پر انسان کا دل جاتا ہے پانی دل میں، یعنی کبھی کبھی کھانا دیکھتا ہے تو بولتے ہیں نا کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے، پانی دیکھا تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن کبھی بھی روزے توڑنے کا خیال نہیں آتا کہ روزہ توڑ دوں میں، کبھی کسی کو خیال نہیں آتا۔ صرف ایک غیر اختیاری طبعی خالی خیال گزرتا ہے اور ایک میلان ہوتا ہے۔ اسی غیر اختیاری خیال کو اللہ رب العزت نے کہا وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف کو بھی خیال آ گیا تھا، لیکن لولا رأى برہان ربی، لیکن جب یوسف نے اپنے رب کے برہان کو دیکھا، اپنے رب کے دلیل کو دیکھ لیا، تو وہ خیال جو تھا نا ہلکا پھلکا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے برہان ربی، یعنی کیا چیز دیکھ لی تھی یوسف نے کہ جس کی وجہ سے جو خیال تھوڑا بہت بھی آیا تھا وہ بھی نکل گیا۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں زلیخا نے ایک مورتی، ایک بت ڈھانپ لیا تھا، تو یوسف نے پوچھا یہ کیا ڈھانپا ہے؟ تو کہا کہ یہ میرا معبود ہے جس کو میں پوجتی ہوں، اور میرے معبود کے سامنے مجھے یہ بدفعلی کرنے سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈھانپ لیا۔ ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میرا رب تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، جب یہ اپنے معبود باطل سے حیا کرتی ہے تو کیا میں اپنے معبود برحق سے حیا نہ کروں؟ فوراً دل میں یہ خیال آیا، بس خیال آیا، اور وہ جو تھوڑا بہت خیال تھا نا، ایک خیال گزر رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بس یہ جیسا خیال آیا فوراً دروازے کی طرف بھاگے، واستبق الباب، فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ تو یہ حضرت علی فرماتے ہیں، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، یعنی ایک تصور میں لیا کہ میرا باپ اتنا بڑا اونچا نبی ہے،
میرا دادا نبی ہے، میرا پردادا نبی ہے، یعقوب، اسحاق، ابراہیم، میں اس بڑی نسل کا ہوں اور میں یہ کام کروں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بس یہ خیال آنا تھا، فوراً اس کام کو، یعنی یہ جو خیال تھا نا، یہ خیال بھی دور ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف کو بھی خیال آ گیا تھا، بس لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو یوسف کو بھی اس کا خیال آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طریقے سے ہم اس سے برائی کو اور بے حیائی کو ہم نے پھیرا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام سے برائی، السوء کا معنی برائی یعنی صغیرہ گناہ، والفحشاء کا معنی بے حیائی یعنی کبیرہ گناہ، یعنی ہم نے یوسف سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کو پھیر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں برائی سے اور بے حیائی سے اور گناہوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف اللہ سے مانگنا ہے اور اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن حقیقت میں برائی سے بچانے والی ذات یہ اللہ کی ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها الا انت، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق اور مجھے اچھے اعمال کی توفیق دے، اس لیے کہ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی توفیق آپ ہی دے سکتے ہیں، اور برے اعمال اور برے اخلاق سے بچا لیجئے، اس لیے کہ برے اعمال اور برے اخلاق سے آپ ہی بچاتے ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہی انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ برائی سے بچا لیجئے، اللہ برے اخلاق سے بچا لیجئے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن یہ جیسا میں نے بتایا کہ صرف مانگنا نہیں بلکہ مانگنے کے ساتھ میں اسباب اختیار کرنا، گناہوں سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ رب العزت فرماتے انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا، بے شک یوسف ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے منتخب اور انتخاب فرمایا ہے یوسف کا، تو یقیناً یوسف سے اللہ رب العزت نے برائی کو اور بے حیائی کو دور فرمایا۔ یہاں ایک بات بہت ہی سمجھنے کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی شرعی دلیل نہیں دی زلیخا کو۔ یہ آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں اس کو، کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ ہے، یہ وہ ہے۔ کیوں؟ معلوم تھا کہ زلیخا تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے، وہ تو معبود باطل کو پوجتی ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے، تو اس کے سامنے شرعی دلیل شرعی دلیل لانا بیجا ہے، تو ان کو عقلی دلیل کے ذریعے سے سمجھایا یہاں کہ دیکھیے یہاں تم میرے رب یعنی میرے آقا کی تم محترمہ ہو، تم اس کی بیوی ہو، اگر تمہارے ساتھ میں کوئی بدفعلی کروں گا، تمہارے ساتھ میں کوئی برائی کروں گا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی احسان فراموشی ہو جائے گی، ایک بہت بڑی ناشکری ہو جائے گی میرے آقا کے ساتھ میں۔ تو انہو من عبادنا المخلصین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یوسف ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا۔ بعض قرات میں مخلصین کا لفظ آیا ہے، یعنی بے شک یوسف ہمارے اخلاص والے بندوں میں سے تھا، یعنی بہت صاف نیت تھی۔ اسی سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کی نیت صاف ہوتی ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو مصیبتوں سے اور گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ہاں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ خالی نیت اگر کسی نے کر لی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا، گویا کہ ہم نے نیت کو صرف ثواب کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ بے نیت ملی نیت ثواب، نہیں نیت تو ثواب نہیں۔ ہم اسلام کے اندر اور ہمارے دین کے اندر نیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ نیت انسان اپنی حسن نیت کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اور شیطان کا اس پر وار بھی نہیں چلتا ہے۔ اسی وجہ سے
اللہ رب العزت کے جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنی درگاہ سے ٹھٹکارا بھگایا تو اس وقت شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں تیری عزت کی قسم اللہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے صاف نیت والے بندے ہیں، جو تیری اچھی نیت والے بندے ہیں، میں انہیں اس پر میرا بس نہیں چلے گا، خود شیطان نے کہہ دیا۔ اس لیے ہمیں ہر چیز میں نیت اچھی کرنی چاہیے۔ ہر کام کے شروع میں، جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہر کام کے شروع میں، کام کے درمیان میں، کام کے آخر میں ہم اپنی نیت کو دیکھیں، ہم اپنی نیت کو ٹٹولے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، میں یہ کس لیے کر رہی ہوں، میرے اللہ راضی ہو جائے۔ تو انہو من عباد المخلصین، اگر بعض قرات میں مخلصین ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ ہمارے اخلاص اور اچھی نیت والے بندے تھے اس لیے ہم نے اس سے برائی کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تلاوت قرآن نصیب فرما، فہم قرآن نصیب فرما، عمل قرآن نصیب فرما، علم قرآن نصیب فرما، اللہ قرآن کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ قرآن کا نور ہماری ہڈیوں میں، اے اللہ ہماری چمڑیوں میں، اے اللہ ہمارے گوشت میں اور ہمارے رگ رگ کے اندر پیوست فرما، اے اللہ قرآن سے مناسبت نصیب فرما، اے اللہ حسن نیت نصیب فرما، اے اللہ ان آیات پر اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ایسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ قرآن یا تو ہمارے لیے حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا، اے اللہ اس قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے سے اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، یا اللہ ہمارے خلاف حجت نہ بنا اور ہمارے خلاف دلیل نہ بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے یا اللہ ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جن شرور اور فتن سے یا اللہ پناہ چاہی ہے ان سب شرور و فتن سے ہمارے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔